ہر گزرتے دن پارا چنار کے مسائل میں اضافہ، نہ کھانے کی اشیاء، مریضوں کے لیے ادویات ناپید، راستوں کی بندش نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرین کا دھرنا 9ویں روز بھی جاری۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے، کراچی میں مختلف مقامات پر دھرنے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر، ڈرگ روڈ سے قائد آباد تک روڈ بند۔ ملیر 15 پر نیشنل ہائی وے کے دونوں ٹریک پر ٹریفک معطل۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آپریشنل کرنے کا فیصلہ پھر التوا کا شکار۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے تیسری بار افتتاحی تقریب منسوخ کر دی۔ فضائی آپریشنز 1 جنوری 2025 سے شروع ہونا تھا۔ قومی ایئر لائن کی پہلی کمرشل پرواز بھی ملتوی۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چینی سرمایہ کاری سے $246 ملین کی خطیر لاگت سے تعمیر کیا گیا۔ نہ معلوماتی کاؤنٹر، نہ ہی خواتین کے لیے سہولیات۔ انٹر بورڈ کراچی کا ریسیپشن سینٹر کھنڈرات میں تبدیل۔ مستقبل کے معماروں کو درس دینے والوں کا خود برا حال۔ انتظامیہ کی غفلت کی داستان۔ عمارت کی معلوماتی کاؤنٹر پر 7 میں سے صرف 1 کھڑکی فعال، عملہ بھی غائب۔ طلبہ کو معلومات کے حصول میں مشکلات۔ طالبات مردوں کے کاؤنٹر پر لائن میں کھڑے ہونے پر مجبور۔ موقع کے بعد دھند نے پنجاب کو جکڑ لیا۔ کئی شہروں میں حد نگاہ انتہائی کم۔ پاک پتن، احمد پور، سیال، وہاڑی، بورے والا سمیت دیگر مضافاتی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر، مسافروں اور شہریوں کو مشکلات۔ کراچی میں آج سخت سردی کی لہر، مزید اضافے کا امکان۔ پارا 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 13 نمبر پر موجود۔ اور پنجاب کی دھند نے خاندان کو نگل لیا۔ فیصل آباد تاندلیاں والا روڈ پر ٹریفک حادثہ، کار ٹریکٹر ٹرالی میں گھس گئی۔ 6 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، 3 زخمی، مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ قیونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی۔ کمال عدوان اسپتال سے ملحقہ عمارت پر میزائل حملہ، طبی عملے کے 5 ارکان سمیت 50 سے زائد فلسطینی شہید اور کئی زخمی۔ غزہ کا آخری اسپتال بھی غیر فعال۔ شیخ رضوان محلے میں گھر پر فضائی حملہ، خواتین اور بچوں سمیت خاندان کے 15 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ رفح صابرہ زیتون میں بھی خون کی ہولی، خون جمع دینے والی سردی کے باعث 4 بچے دم توڑ گئے۔ صنعاء پر اسرائیلی حملے کا منہ توڑ جواب، یمن نے تل ابیب پر میزائل برسا دیے۔ خطرے کے سائرن بج اٹھے، حملے کے خوف سے شہری شیلٹرز کی طرف بھاگ پڑے۔ بھگدڑ مچنے سے 18 یہودی زخمی۔ یمنی فوج نے کہا کہ ہائپر سونک میزائل دشمن کی نیندیں اڑا دیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈ روس بھی اسرائیلی حملے میں بال بال بچ گئے۔ وہ صنعاء ایئرپورٹ پر طیارے پر سوار ہونے والے تھے کہ بمباری ہو گئی۔ شام میں نئی حکومت اور بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں۔ محمد الجولانی کا بشار الاسد کی ملیشیا کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ بشار الاسد کے حامیوں کے طرطوس اور لاذقیہ کے ساحلی علاقوں میں احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار۔ خلیج تعاون کونسل کا 45واں غیر معمولی اجلاس، شام کی خود مختاری اور سالمیت پر بیرونی مداخلت مسترد۔ ناسا کے خلائی جہاز نے سورج کے انتہائی قریب پہنچ کر تاریخ رقم کر دی۔ سائنسدانوں کو خلائی مشن پارکر 16 پروب سے سگنل ملنا شروع ہو گئے۔ سورج کے قریب انتہائی حدت کی وجہ سے خلائی مشن کا مواصلاتی رابطہ کئی دن منقطع رہا۔ ناسا نے کہا ہے کہ سورج کے 38 لاکھ میل قریب سے گزرنے اور 1800 فارنہائٹ کا درجہ حرارت برداشت کرنے کے باوجود خلائی جہاز محفوظ اور درست کام کر رہا ہے۔ پانی پی ٹی آئی صرف بہانہ، پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام نشانہ۔ امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ رہے۔ بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق رائے سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی پر سودا نہیں کرنے دے گی۔
ہم نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی فارم 47 والے. حکومت سازی کے وقت ہمیں کسی کرسی یا وزارت کا شوق نہیں تھا. نون لیگ سے طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی مل کر بنائیں گے. حکومت سے طے پانے والے سمجھوتے پر عمل کروانے میں ناکام رہے ہیں. بلاول بھٹو کا وفاق سے شکوہ, کہا کہ ہم نے اپنے لیے کوئی وزارت نہیں, صرف عوام کا حق مانگا ہے. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں. پانی پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی, پارٹی قائدین کو وارننگ. ذرائع تحریک انصاف کے مطابق ترسیلات زر روکنے کی مہم جاری رہے گی. مذاکرات کامیاب ہوئے تو سول نافرمانی کی تحریک روک دی جائے گی. ناکامی کی صورت میں دمادم مست قلندر ہوگا. نئے مرحلے کا ایجنڈا پارٹی قیادت کو دے دیا گیا. آپس کے اختلافات دور کر کے احتجاجی تحریک پر توجہ دینے کی ہدایت. پرائز بانڈز 31 دسمبر تک واپس کیے جا سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ جاری. 31 دسمبر کے بعد 40, 25, 15,000 اور 7,500 روپے والے بانڈز قابل استعمال نہیں ہوں گے. بانڈز بینکنگ سروسز کارپوریشن کے دفاتر سمیت کسی بھی کمرشل بینک میں واپس کیے جا سکتے ہیں. 31 دسمبر کے بعد کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی. جہلم کی تحصیل دینا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق نعیم اصغر شادی کی تقریب سے واپس گھر جا رہا تھا. گھات لگائے ملزمان کی گولیوں کا نشانہ بن گیا. واردات کے بعد ملزمان فرار. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. کھوٹکی پولیس کے کچے میں ڈاکوں کے خلاف کارروائیاں جاری. آپریشن کے دوران 2 مغوی غلام مصطفیٰ اور اسد راجڑی بحفاظت بازیاب. ڈاکو فرار. پولیس کے مطابق بازیاب افراد کو ڈاکوؤں نے 22 روز قبل اغوا کیا تھا. شکارپور کچے کے ڈاکو آپس میں لڑ پڑے. 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 ڈاکو مارے گئے. پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو اغوا برائے تاوان, قتل اور ڈکیتی مقدمات میں مطلوب تھے. ڈاکو نور حسن بڈانی پر سندھ حکومت نے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کیا تھا. لاڑکانہ میں گھر سے 2 بھائیوں کی لاشیں برآمد. تھانہ سول لائنز کے علاقے اندر لاہوری محلے میں بدبو آنے پر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی. دونوں کی شناخت عبدالحفیظ میمن اور سیف اللہ میمن کے ناموں سے ہوئی. اہل خانہ قتل کا شبہ کہتے ہیں کہ مقتولین 1 ہفتے قبل کراچی جانے کا کہہ کر نکلے تھے. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ. قومی ٹیم آج اپنی دوسری اور نامکمل اننگز کا آغاز کرے گی. کھیل کے دوسرے روز اختتام پر پاکستان نے 3 وکٹوں پر 88 رنز بنائے. سائم ایوب اور شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. کامران غلام نے 4 رنز بنائے. جنوبی افریقی ٹیم 90 رنز کی برتری کے ساتھ 301 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. خرم شہزاد اور نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. عامر جمال نے 2, محمد عباس اور سائم ایوب نے 1 وکٹ حاصل کی.